معزز ویورز اور سبسکرائبرز کو کتاب دوستی ناتمام کا سلام سلام سلام۔ آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی میرے دوسرے چینل ورلڈز انفارمیشن انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجیے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا شمار دنیا کے ان خوش نصیب انسانوں میں ہوتا ہے جنہیں بیک وقت کئی شرف حاصل تھے۔ اگر ایک طرف آپ حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں تو دوسری طرف آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ماضی بھی درخشاں اور حال و مستقبل بھی روشن۔ آپ کے مورث اعلیٰ شیخ نظام الدین عراق سے ترک سکونت کر کے غزنی میں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں پرسکون حالات میں درس و تدریس کا مشغلہ جاری تھا کہ گردش وقت نے سب کچھ تہہ و بالا کر ڈالا۔ یہ مسلمانوں کی سرکشی اور نافرمانی کی سزا تھی یا پردہ غیب سے کوئی آزمائش تھی کہ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر قہر بن کر نازل ہوا۔ قتل و غارت کا وہ بازار گرم تھا کہ انسانیت اپنے نام سے شرمانے لگی۔ جبر و تشدد کی وہ آندیاں چلیں کہ علم و فضل کے بڑے بڑے سورج بجھ گئے۔ اگرچہ فتنہ تاتار میں شیخ نظام الدین اور ان کا پورا خاندان کسی مصیبت سے دوچار نہیں ہوا تھا، لیکن ہر شخص اپنی جگہ سہما ہوا تھا۔ بظاہر کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سیلاب بلا کس کے گھر جائے گا۔ آخر ایک دن شیخ نظام الدین کو یہ المناک خبر ملی کہ مشہور بزرگ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس واقعے سے خاص و عام کے چہرے اتر گئے۔ شیخ نظام الدین بھی بڑھتے ہوئے خطرات کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اب وہ اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ انہیں غزنی میں مزید قیام مشکل نظر آتا تھا۔ مجبوراً علاؤالدین خلجی کے عہد حکومت میں دہلی چلے آئے۔ یہاں اس خاندان کو عزت و سکون بھی حاصل ہوا اور اس کے مراتب میں بھی اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ چند سلسلوں کے بعد شیخ صفی الدین حنفی پیدا ہوئے۔ آپ نے جوانی کی منزل تک دہلی میں تعلیم و تربیت حاصل کی اور پھر قصبہ رودولی ضلع بارہ بنکی میں سکونت اختیار کر لی۔ صفی الدین علم ظاہری کی تکمیل کر چکے تھے، مگر آپ کی روحانی تشنگی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شیخ کو برسوں سے کسی مرشد کامل کی تلاش تھی۔ خوش قسمتی سے کچھ عرصے بعد جیسے ہی شیخ نے حضرت سمنانی کی آمد کی خبر سنی، بے قرار ہو گئے۔ 2-4 دن اس اضطراب میں مبتلا رہے کہ شاید اشرف جہانگیر سمنانی انہیں اپنے حلقہ ارادت مندی میں شامل نہ کریں، لیکن پھر اسی خیال سے کچھ روانہ ہو گئے کہ کم سے کم ایک مرد خدا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لیں گے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کی مجلس روحانی آراستہ تھی۔ مریدوں کے علاوہ سینکڑوں عقیدت مند گردن خم کیے ہوئے ایک عارف کی خانقاہ میں بیٹھے تھے۔ شیخ صفی الدین نے باسد عجز و انکسار خادم سے اندر جانے کی اجازت طلب کی، اور جب آپ درسگاہ اشرفیہ میں لرزتے قدموں سے داخل ہوئے تو عجیب کیف آور نظارہ تھا۔ شیخ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کسی موضوع پر تقریر فرما رہے تھے۔ چند لمحوں بعد اس مرد کامل کی نظر شیخ صفی الدین پر پڑی، جو محفل کے آخری گوشے میں بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میرا مرید صفی الدین آ گیا۔ اچانک خانقاہ میں حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کی آواز گونجی۔ تمام لوگ شیخ کی طرف دیکھنے لگے۔ خود ان کی یہ حالت تھی کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کی زبان مبارک سے اپنا نام سن کر حیران رہ گئے۔ پہلی ملاقات میں اس طرح حال دل جان لینا یقیناً درویش خدا کی بڑی کرامت تھی۔ اے طالب شوق، ادھر آ، تیری جگہ میرے قریب ہے۔ حضرت سمنانی رحمت اللہ علیہ نے 2 بارہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد شیخ کو یقین آ گیا کہ ان کی نظر عقیدت قبول کر لی گئی ہے۔ کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر حضرت اشرف جہانگیر کے قدموں سے لپٹ گئے۔ اے شہنشاہ، یہ غلام اس سرفرازی کے لائق نہ تھا۔ شیخ صفی الدین نے رقت آمیز لہجے میں اپنے دل کا درد بیان کر رہے تھے۔ نہیں صفی الدین، تم امام اعظم کے خاندان میں سے ہو۔
حضرت سمنانی نے شیخ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سیدی میں آپ کے در کا خادم ہوں۔ صفی الدین کے لفظوں کا گداز کچھ اور بڑھ گیا۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ دیر بعد ظاہری رسم بیعت ادا کی گئی۔ جب شیخ اپنے مرید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کر چکے تو حضرت سمنانی نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اللہ صفی الدین اور اس کی اولاد پر اپنا فضل و کرم کی بارش فرمائے۔ عجیب نشاط انگیز لمحات تھے۔ حاضرین کو شیخ صفی الدین کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ اس عظیم الشان روحانی کامیابی کے بعد وہ کافی دن تک حضرت سمنانی کی خدمت میں حاضر رہے اور بے شمار برکات حاصل کیں۔ شیخ ایک دن حسب معمول خانقاہ میں گئے۔ آپ کو دیکھتے ہی حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نے حالت جذب میں فرمایا، صفی الدین، میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں خدا اسے اپنے فضل سے عملی شکل عطا فرمائے۔ پیر و مرشد کے الہامی کلمات سن کر شیخ کی طرح دوسرے مرید بھی حیران ہو رہے تھے۔ میری آنکھیں تجھ پر دولت آسمانی کا نزول دیکھ رہی ہیں۔ حضرت سمنانی نے کسی قدر وقفے کے بعد فرمایا۔ شیخ صفی الدین دستپستہ کھڑے ہو گئے۔ سیدی ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرط ادب سے شیخ کی گردن کچھ اور جھک گئی تھی۔ خدا تجھے عنقریب ایسا فرزند عطا کرے گا جو اپنے وقت کا قطب عالم ہوگا۔ آخر حضرت سمنانی نے قدرت کا ایک راز منکشف فرما دیا۔ صفی الدین، بارش کرم سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے کا شکریہ ادا کرو۔ آدھی رات کے سناٹے میں اسے پکار اور گریائے نیم شبی اختیار کر۔ وہ بے نیاز ہے مگر پھر بھی سب کی سنتا ہے۔ تیری بھی سنے گا اور وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یہ کہہ کر حضرت سمنانی خاموش ہو گئے۔ مرشد کی دعاؤں کے بعد شیخ کو ایک ناقابل بیان خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا مگر صفی الدین اس دولت سے سرفراز نہیں ہوئے جس کی طرف سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اشارہ کیا تھا۔ شیخ کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتے مگر پھر انہیں پیر و مرشد کے ارشاد گرامی کا خیال آتا تو فوراً توبہ استغفار کرتے۔ گردش ماہ و سال کچھ اور تیز ہو گئی لیکن ابھی فرزند کی آمد کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ایک دن بے اختیار ہو کر حضرت سمنانی سے اپنی اس محرومی کا ذکر کیا تو پیر و مرشد نے جواباً فرمایا، صفی الدین صبر کر، وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ بندے کو چاہیے کہ در رحمت پر دستک دیتا رہے، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جائے گا۔ تو اہل یقین میں شامل ہے تو اس کے کرم پر بھی اعتبار کر۔ حضرت سمنانی کی عارفانہ گفتگو سے شیخ کی بے قراریوں کو قرار آ گیا مگر یہ سکون دل زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ حضرت سمنانی دنیا سے رخصت ہو گئے اور صفی الدین کی نظر میں سارا عالم تاریک ہو گیا۔ گھر میں پہلے ہی سناٹا تھا، اب دل کی محفل بھی ویران ہو گئی۔ پھر کئی برس بیت گئے۔ شیخ کے ذہن میں مرشد کی پیش گوئی کے الفاظ گونجتے رہے مگر تمناؤں کی کھیتی اسی طرح خشک رہی۔ ابر کرم کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں برسا۔ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور اداس ہو جاتے۔ بہت دنوں سے شیخ کا یہی عمل تھا، جب وحشت دل حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو ردولی سے کچھوکا چلے جاتے۔ بہت دنوں سے شیخ کا یہی عمل تھا اور آستانہ مرشد پر حاضر ہو کر فریاد کرتے، سیدی آنے والا اب تک نہیں آیا۔ پھر کئی بار حضرت سمنانی کو خواب میں دیکھا، پیر و مرشد صفی الدین کو بارہا صبر کی تلقین فرماتے۔ آخر فغان نے نیم شبی رنگ لائی اور خدا نے شیخ صفی الدین کو ایک خوبصورت فرزند عطا فرمایا۔ یہ 860 ہجری کا واقعہ ہے جب عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ عالم امکان میں تشریف لائے۔ کم و بیش 50 سال بعد حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ شیخ صفی الدین اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوئے مگر یہ ان کے بڑھاپے کا دور تھا۔